میری پچھلی والی ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جوان آدمی کی لاش کے نیچے بھی لائن نظر آ رہی ہے اور ادھیڑ عمر آدمی کی لاش کے نیچے بھی لائن نظر آ رہی ہے، مگر ضعیف آدمی کی لاش کے نیچے کوئی لائن نظر نہیں آ رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ تو اس کی تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جوان آدمی اور ادھیڑ عمر آدمی کی لاشوں کے نیچے لائن نظر آ رہی ہے، لیکن ضعیف آدمی کی لاش کے نیچے کوئی لائن نظر نہیں آ رہی۔ پہلی وجہ ضعیف ہو جانا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ادھیڑ عمر آدمی ضعیف ہونے سے پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ابھی اس کو ضعیف ہونے میں 40 سال کا عرصہ رہتا تھا، یعنی کیونکہ یہ 50 سال کی عمر میں لاش میں تبدیل ہوا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ضعیفی کو 90 سال فرض کیا گیا ہے، 40 سال سے پہلے ہی یہ لاش میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر یہ جو لائن ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ 40 سال پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسی طرح جوان آدمی کی یہ لائن اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ 70 سال پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ ابھی اس کو ضعیف ہونے میں 70 سال رہتے تھے، لیکن یہ 70 سال پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ اب اس کے نیچے کیوں نہیں لائن نظر آ رہی؟ کیونکہ یہ ضعیف ہو چکا ہے، ضعیف ہو کر لاش میں تبدیل ہوا لیکن یہ ضعیف ہونے سے پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا، یعنی کہ اپنے وقت سے پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا، اور کتنا 40 سال پہلے، اور یہ 70 سال پہلے اپنے وقت سے لاش میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ لائن اسی بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ 40 سال پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ 70 سال پہلے ضعیف ہونے سے لاش میں تبدیل ہو گیا، یعنی ابھی اس کو ضعیف ہونے میں ابھی 70 سال رہتے تھے، لیکن یہ پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کو ضعیف ہونے میں ابھی 40 سال رہتے ہیں، لیکن یہ پہلے ہی لاش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ کوئی لائن نہیں ہے کیونکہ یہ ضعیف ہو کے لاش میں تبدیل ہوا ہے۔ تو یہ تھی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ ہے زندہ۔ یہ ادھیڑ عمر آدمی بھی زندہ ہے خدا کے قانون کے مطابق۔ جیسا کہ میں نے کہا، اگر کوئی آدمی ضعیف ہونے سے پہلے موت کا شکار ہو جائے تو خدا کے قانون کے مطابق وہ صرف موت کا شکار ہوا ہوتا ہے، مرا نہیں ہوتا، یعنی زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ لائن اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ ابھی 40 سال تک زندہ رہے گا، اور اس جوان آدمی کے نیچے یہ جو لائن ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ 70 سال تک ابھی زندہ رہے گا، یعنی کہ یہ جب لاش میں تبدیل ہوا ہے تو یہ ابھی صرف لاش میں تبدیل ہوا ہے، مرا نہیں ہے۔ یہ لائن ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اتنا عرصہ بھی زندہ رہے گا۔ اسی طرح یہ جو جوان آدمی ہے لاش میں تو تبدیل ہو گیا ہے، لیکن یہ لائن ظاہر کر رہی ہے یہ ابھی 70 سال تک زندہ رہے گا۔ اس کے نیچے لائن اس لیے نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہو کر یہ جب ضعیف ہو کر لاش میں تبدیل ہوا ہے، یعنی کہ یہ اب مزید کوئی زندہ نہیں رہے گا، ایک لمحہ بھی مزید زندہ نہیں رہے گا۔ یہ صرف لاش میں تبدیل نہیں ہوا، یہ مر بھی چکا ہے۔ لیکن یہ مرا نہیں ہے اور یہ بھی مرا نہیں ہے۔ یہ لائن ظاہر کر رہی ہے کہ یہ بھی زندہ ہے اور یہ اتنے عرصے تک زندہ رہے گا، اور یہ بھی زندہ ہے اور یہ اتنے عرصے تک زندہ رہے گا، یعنی یہ 70 سال تک اور یہ 40 سال تک۔ اور اس کے نیچے کوئی لائن نہیں ہے جو اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ ایک لمحہ بھی مزید اب زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ ضعیف ہو کر مرا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، خدا کے قانون کے مطابق جو آدمی ضعیف ہو کر موت کا شکار ہو وہ اسی وقت مر بھی جاتا ہے، مزید کوئی زندہ نہیں رہتا۔ جیسے یہ مزید ابھی 40 سال تک زندہ رہے گا، یہ مزید 70 سال تک زندہ رہے گا، لیکن یہ مزید ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا نقصان بھی ہے، لازمی بات ہے۔ یہ جب 40 سال تک زندہ رہے گا تو یہ لاش میں جیسے ہی تبدیل ہوا ہے اس وقت سے لے کے
جب تک مزید 40 سال تک جو کچھ بھی اس کے ساتھ بیتے گی یہ سب کچھ دیکھے گا. یعنی کہ اس کو جب چارپائی پہ لٹایا گیا تھا، جب اس کو چارپائی پہ لٹایا گیا تھا اور اس کے گرد لوگ رو رہے تھے، جب اس کو قبر کی اس کا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ زندہ تھا. پھر اس کو جب قبر کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا اس وقت بھی زندہ تھا. اور پھر جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا تب بھی یہ زندہ ہوگا. اور پھر مزید 40 سال تک جو کچھ بھی کیڑے کھائیں گے، اس کو کیڑے کھائیں گے، جو مرضی اس کے ساتھ ہوگا، رات کا اندھیرا، قبر کی تاریکی، یہ سب کچھ 40 سال تک دیکھے گا، سنے گا. اور یہ 70 سال تک کیڑے مکوڑے جو بھی اس کو کھائے پئیں گے، اور یہ سارا منظر. آج کا موضوع میرا یہ والا نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ یہ لائن کس لیے. تو لائن جیسا کہ میں نے بتایا یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے، اتنا عرصہ یہ زندہ رہے گا اور یہ اتنا عرصہ زندہ رہے گا. یہ لائن اس بات کو ظاہر کر رہی ہے. اس کے نیچے کوئی لائن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مر چکا ہے، یہ لاش میں بھی تبدیل ہو گیا اور مر بھی گیا. لیکن یہ دونوں خدا کے قانون کے مطابق صرف لاش میں تبدیل ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں. یہ اس بات کا ہی ظاہر کریں گے یہ مرے نہیں ہے، زندہ ہے. اور اس کے نیچے لائن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ مر گیا. تو یہ دوسری وجہ ہوگی. اس کے بعد تیسری وجہ لائن کی یہ ہے کہ تکلیف، کہ اس ادھیڑ عمر آدمی کو 40 سال تک تکلیف ہوتی رہے گی موت کی. کیوں ہوتی رہے گی؟ کیونکہ یہ ابھی زندہ ہے. اس کو کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ مر بھی گیا ہے. جب تک یہ زندہ رہے گا اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی. یہ لائن ظاہر کر رہی ہے اس کو موت کی تکلیف ابھی ہو رہی ہے. اور کب تک ہوتی رہے گی؟ 40 سال تک ہوتی رہے گی. 40 سال کے بعد یہ مرے گا. تو یہ لائن ظاہر کریے اس کو موت کی تکلیف کا ظاہر کریے کہ اس کو اتنا عرصہ موت کی تکلیف بھی ہوتی رہے گی. اور یہ لائن کیونکہ اس کی لمبی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو بھی موت کی تکلیف ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک اس کو موت کی تکلیف ہوگی. یعنی تقریباً 70 سال تک اس کو موت کی تکلیف ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی. اور پھر جا کے یہ مرے گا. جبکہ یہاں پہ کوئی لائن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو مزید کوئی موت کی تکلیف اب نہیں ہوگی. اس کو ایک ہی بار موت کی تکلیف ہوئی تھی اور اسی وقت یہ مر گیا تھا. لیکن یہ دونوں اسی وقت نہیں مرے تھے. یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ مریں گے لیکن 40 سال کے بعد یہ مرے گا اور یہ 70 سال کے بعد مرے گا. اور یہ لائن ظاہر کر رہی ہے کہ ان کو اتنے عرصے تک موت کی تکلیف ہوگی، اس کو 40 سال تک اور اس کو 70 سال تک. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے بھیانک موت اور تکلیف دہ موت ان تینوں میں سے ان دونوں کی ہے. اور ان دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے تکلیف دہ اور سب سے بھیانک موت خدا کے قانون کے مطابق جوان آدمی کی لاش ہوتی ہے. جوان آدمی کی موت ہوتی ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ بھیانک منظر یہ زیادہ عرصے تک دیکھتا ہے. میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا تو مجھ سے ضرور پوچھیں. میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا تسلی بخش اور دلیل کے ساتھ جواب دوں. باقی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیس بک پر میرا جہانگیر موسیٰ کے نام سے پیج ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے موسیٰ جہانگیر کے نام سے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.